بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عمرے کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو حضرات عمرہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کریں، دکھاوے کی خاطر، ریاکاری اور نام و نمود کے جذبے سے عمرہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ عمرے کا آغاز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص نیت نصیب فرمائے اور اس عمرے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے وہ عمرے کی نیت کر کے حالت احرام میں آ جائیں۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے مختلف مقامات سے مکۃ المکرمہ آنے والے افراد کے لیے 5 الگ الگ جگہوں میں 5 مقامات متعین کیے گئے ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، ذات عرق ہے، جحفہ ہے، یلملم ہے۔ یہ 5 مقامات ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہو اسے حالت احرام میں آئے بغیر اس میقات سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جو حضرات عمرہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے نیت کر کے عمرے کی حالت میں آ جائیں۔ اب میں آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ جب آپ عمرہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جسم کے بال وغیرہ صاف کرنے ہیں، ناخن وغیرہ آپ صاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ غسل کریں۔ یہ غسل سنت مؤکدہ ہے، مرد حضرات بھی غسل کریں گے، خواتین بھی غسل کریں گی، بچے اگر عمرے پر جا رہے ہوں تو بچے بھی غسل کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ غسل پاکی اور طہارت کا نہیں ہے بلکہ صفائی ستھرائی کا غسل ہے، لہٰذا جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوں وہ بھی یہ غسل کر لیں گی۔ غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، داڑھی پر، سر پر یا بغل پر، لیکن احتیاط کریں کہ جو احرام کی چادر ہے، احرام کا لباس ہے، اس پر خوشبو نہ لگنے پائے۔ اس احتیاط کے ساتھ بدن پر خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اب خوشبو لگانے کے بعد آپ احرام کا لباس پہنیں گے، اس کے بعد خوشبو باقی رہے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو احرام کا لباس پہننا ہے۔ اب آپ احرام کے سلسلے میں سمجھیں کہ احرام کسے کہتے ہیں۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو 2 سفید چادریں استعمال کرتے ہیں، ایک قمیص کے طور پر، ایک تہبند کے طور پر، وہ احرام ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مرد حضرات کو چونکہ حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو 2 چادریں ہیں وہ احرام کا لباس ہے، اسے احرام نہیں کہتے۔ احرام کا مطلب ہے کسی چیز کے اپنے اوپر حرام کر لینے کو۔ ایک شخص جب عمرے کی نیت کر کے حالت احرام میں آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو پہلے حلال تھیں۔ نیت کر کے عمرے کی اس نے نیت کی اور حالت احرام میں آیا تو بہت ساری چیزیں اس نے گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لی، اس وجہ سے اس عمل کو احرام کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی سلا ہوا لباس نہیں پہنتا، اس وجہ سے وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 2 چادریں احرام کا لباس ہیں، احرام نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھیں کہ احرام کا لباس کیا ہے۔ مرد حضرات کے لیے احرام کا لباس 2 بغیر سلی ہوئی چادریں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سفید ہوں، یہ افضل ہے، لیکن بغیر سلی ہوئے ہوں۔ مرد حضرات کے لیے صرف 2 چادریں وہ استعمال کریں گے بغیر سلی ہوئی، سر کھلا رہے گا، دستانے وغیرہ نہیں پہنیں گے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، عورتوں کا ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ زیادہ زیب و زینت والا نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، اپنا کوئی سادہ لباس استعمال کریں، وہی ان کا احرام کا لباس ہے۔ سر ڈھکی رہیں گی، چہرہ کھلا رہے گا، دستانے نہیں پہنیں گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جس طرح مرد حضرات سفید چادریں استعمال کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی احرام کا لباس یہ ہے کہ وہ سفید اوڑھنی استعمال کریں۔ یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے بشرطے کہ وہ سادہ ہو، سادہ لباس پہنیں۔ سفید پہننا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، سفید اوڑھنی کا اوڑھنا بھی ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ سفید اوڑھنی کو احرام سمجھنا اور اسے ضروری سمجھنا یہ غلط ہو جائے گا۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد آپ 2 رکعت احرام کی نیت سے نماز ادا کریں۔ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، بہتر یہ ہے کہ سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں عمرے کی نیت نہ کریں، لباس پہن لیں۔ اسی طرح ایئرپورٹ میں اگر آپ لباس پہن رہے ہوں تو عمرے کا لباس پہن لیں، نماز پڑھ لیں، لیکن ابھی نیت نہ کریں۔ میقات سے پہلے آپ نیت کریں، پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں، بہرحال میقات سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت میں زبان سے الفاظ کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہوں، عمرے کے ساتھ حالت احرام میں آنا چاہتے ہوں
تو جس وقت آپ حالت احرام میں آنا چاہتے ہو اس وقت آپ نے ارادہ کر لیا، دل میں خیال آیا، یہی عمرے کی نیت ہے۔ عمرے کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا دہرانا ضروری نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ میقات سے آنے سے پہلے آپ عمرے کی نیت کر کے اب آپ حالت احرام میں آ جائیں، اور جیسے ہی آپ نے عمرے کی نیت کی، ارادہ کیا، تو اس وقت آپ کو لبیک اللہم عمرہ کہنا ہے۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد عمرے کی نیت کر کے آپ نے جیسے ہی لبیک اللہم عمرہ کہا، آپ حالت احرام میں آ گئے۔ اب آپ پر وہ بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو حالت احرام میں آنے سے پہلے نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بات ضرور کہیں، تلبیہ کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ نے عمرے کی نیت کی، لبیک اللہم عمرہ کہہ دیا، اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ مکۃ المکرمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر طواف کا آغاز کریں گے، اس وقت تک آپ کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی طواف کا آغاز ہوگا آپ تلبیہ ختم کر دیں گے، اس وقت تک آپ کو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف کی جو زمین ہے، اس زمین میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی پتھر اور کنکر ہیں، وہ ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ادھر کی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بائیں طرف جتنی زمین ہے، اس زمین میں جتنے بھی شجر و حجر ہیں، پتھر ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، وہ ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ادھر کی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تلبیہ کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے آپ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں، کوئی وقت آپ کا تلبیہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر جاتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، سواری پر چڑھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، جو بھی پوزیشن آپ کی بدلے گی، مجلس بدلے گی، روم سے نکلیں گے، باہر جائیں گے، اندر آئیں گے، اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے، ہر حالت میں آپ کو کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلبیہ آپ جب پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اور یہ کہیں اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں۔ یہ دعا بھی آپ کثرت کے ساتھ تلبیہ کے بعد پڑھتے رہ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، طواف کے آغاز تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، خواتین آہستہ تلبیہ پڑھیں گی۔ بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ پڑوس والوں کو تکلیف پہنچنے لگے، نہیں، بلند آواز سے پڑھیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں تک آواز پہنچے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ خواتین اتنی آہستہ پڑھیں گی کہ وہ اپنی آواز خود سن سکیں، دوسروں تک نہ پہنچے، اتنی آواز کے ساتھ وہ آہستہ آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گی۔ بہرحال تلبیہ کا آپ نے آغاز کر دیا، آپ مکۃ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جدہ کے ذریعے سے مکہ جائیں یا پھر مدینے کے ذریعے سے مکہ جائیں، تو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ کو موقع ہو غسل کرنے کا تو بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو مسجد حرام میں داخل ہونا ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق داہنا پیر رکھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں نماز کا وقت ہو، فرض نماز کا وقت ہو تو فرض نماز ادا کر لی جائے، یا پھر سیدھے کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچیں۔ کعبۃ اللہ پر جیسے ہی نگاہ پڑے گی، جو بھی دعا آپ مانگنا چاہیں مانگیں، جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کو طواف کرنا ہے۔ عمرے کا ایک حصہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ طواف کا آغاز کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس طواف میں اضطباع کرنا ہے۔ اضطباع کسے کہتے ہیں؟ احرام کی جو چادر آپ نے پہن رکھی ہے، اس میں داہنی طرف سے چادر داہنے کندھے سے نیچے سے نکالتے ہوئے بائیں کندھے پر ڈال لینا، اور داہنا کندھا کھلا رکھنا، اور اسی حالت میں طواف کے 7 چکر لگانے کا نام اضطباع ہے۔ یہ اضطباع آپ کو اس طواف میں کرنا ہے۔ اضطباع کس طواف میں کیا جاتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، جس طواف کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو اس طواف میں اضطباع کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمرے میں طواف کے بعد سعی کی جائے گی، اس وجہ سے عمرے کے طواف میں آپ اضطباع کریں گے۔ اسی طرح حج میں کوئی شخص طواف قدوم کر رہا ہے تو طواف قدوم میں طواف کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو تو اس طواف کے اندر بھی اضطباع کیا جائے گا۔ طواف قدوم کے بعد اگر اس نے سعی نہیں کی، طواف افاضہ میں کرنا چاہتا ہے تو پھر طواف افاضہ کے اس طواف کے اندر وہ اضطباع کرے گا۔ بہرحال عمرہ آپ کر رہے ہیں تو اس طواف کے بعد چونکہ آپ کو سعی کرنی ہے، اس لیے اس طواف میں آپ اضطباع کریں گے۔ داہنے کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، اور اسی طرح 7 چکر آپ کو لگانے ہیں، اسے اضطباع کہا جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے، اسی طواف میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ کندھوں کو تھوڑا اونچا کر کے، سینہ تان کر، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیز چلنے کا نام رمل ہے۔ تو اس طواف کے شروع کے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، تیز قدم ڈالتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنا ہے، تھوڑا سینہ تان کر اکڑ کر چلنا ہے۔
تو اسے رمل کہا جاتا ہے۔ تو اس طواف کے شروع کے 3 چکر میں آپ رمل کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ استباع اور رمل یہ دونوں مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے استباع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رمل بھی خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات رمل کریں گے، خواتین رمل نہیں کریں گے۔ تیسری چیز ہے استلام۔ استلام کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھیں۔ جب بھی آپ طواف کا آغاز کریں گے آپ کو حجر اسود کے پاس آنا ہوگا، حجر اسود ہی سے طواف کا آغاز ہوگا۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو آپ پہلے بوسہ دیں گے، بوسہ دینے کی گنجائش ہو، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ حجر اسود کو لگائیں گے اور ہاتھ کو چوم لیں گے۔ اس کا بھی موقع نہیں ہے، دور ہیں آپ تو دور سے حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کا آغاز کریں گے۔ دور سے جب آپ اشارہ کریں گے تو پھر آپ ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے، اسے استلام کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہیں ہو سکے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینا، نہیں ہو سکے تو دور سے اشارہ کرنا، اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ جب بھی طواف کے کسی چکر کا آغاز ہوگا اسی طرح آپ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کے چکر کا آغاز کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے استلام کے سلسلے میں فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس حجر اسود کو آنکھ دے گا جس سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، گفتگو کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی۔ لیکن یاد رکھیں حجر اسود کا بوسہ دینا یا پھر ہاتھ لگانا اسی وقت آپ کریں گے جب آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکیں یا ہاتھ لگا سکیں۔ عام طور سے حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے دھکا دیا جاتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں دوسروں کو دھکا دینا، تکلیف دینا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور حجر اسود کا استلام یہ سنت ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ گناہ کا ارتکاب کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نزدیک پہنچ سکتے ہوں تو استلام کریں، بوسہ لیں، دور اگر ہوں تو ہاتھ سے اشارہ کریں، اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے کے نتیجے میں بوسہ لینے ہی کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ بہرحال اس طرح استلام کر کے آپ طواف کا آغاز کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ طواف کا چکر لگاتے ہوئے جب آگے جائیں گے تو طواف کے 4 کونے، اس کے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اسے رکن ہندی کہا جاتا ہے۔ ایک اور کونا ہے، دوسرا کونا ہے، پھر تیسرا کونا ہے جس میں سے ایک کونے کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، رکن شامی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود سے پہلے والا کونا جو چوتھا کونا کہلائے گا اس کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی کا بھی استلام کرنا ہے۔ رکن یمانی کا استلام کیسے ہوگا؟ وہاں جب آپ پہنچیں گے نزدیک میں کعبۃ اللہ کے رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے طواف کرتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے، تو صرف ہاتھ لگانے کو استلام کہا جائے گا، اسے بوسہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ کو نہیں چوما جائے گا، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، نہیں ہے تو ہاتھ لگا کر چومیں گے، نہیں ہو سکتا تو دور سے اشارہ کریں گے، یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ لیکن رکن یمانی کا استلام یہ ہے کہ آپ نزدیک ہوں گے تو چھوں گے، بس یہی استلام۔ اس کے علاوہ اگر آپ نزدیک ہیں تو چھو کر بوسہ نہیں لیا جائے گا، اسے رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، دور ہیں تو اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ استلام ہے۔ آپ طواف کا آغاز کریں حجر اسود کے استلام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ طواف کا آغاز کریں۔ طواف کے دوران چونکہ 7 چکر آپ کو لگانے ہیں، ہر چکر ختم ہونے پر دوسرا چکر شروع ہوگا، دوبارہ حجر اسود کا آپ کو استلام کرنا ہوگا، چومنا ہوگا یا پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہوگا اشارہ کر کے، پھر دوسرا چکر آپ کو شروع کرنا ہوگا۔ طواف کے دوران آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، کسی طواف کے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بعض کتابوں میں، بعض تقاریر میں ہم سنتے ہیں کہ ہر چکر کی ایک مخصوص دعا بیان کی جاتی ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 الگ الگ چکروں کی 7 مخصوص دعائیں بیان نہیں کی گئی ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ جو دعائیں چاہیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، مسنون دعائیں کریں، اپنی طرف سے جو بھی دعائیں عربی میں یاد ہوں وہ کریں، اردو میں کر سکتے ہوں، اپنی زبان میں کر سکتے ہوں، وہ دعائیں آپ کو کریں۔ بہرحال طواف کے دوران کثرت کے ساتھ دعائیں آپ کو کرنی چاہیے۔ رکن یمانی کے پاس جب آپ پہنچیں گے طواف کرتے ہوئے تو رکن یمانی سے آگے بڑھتے ہوئے احادیث کے اندر یہ دعا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ آگے جائیں۔ ایک چکر مکمل ہوا، استلام کریں، پھر دوسرا چکر۔ یاد رکھیں شروع کے 3 چکر میں مرد حضرات کو رمل کرنا ہے اور 7واں چکر میں مرد حضرات کو استباع کرنا ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو طواف کے چکر مکمل ہو جانے کے بعد اب یہ چادر اٹھا کر دوبارہ اپنے داہنے کندھے پر ڈال لینی ہے، جو کھلا ہوا مونڈا تھا اسے آپ ڈھک لینا معمول کی طرح۔ اب آپ کو
مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو آپ مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، تو وہاں آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس 2 رکعت میں بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھی جائے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم آگے ہو، آگے کی طرف ہو، آپ اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ وہاں اگر موقع ملے گا تو وہاں پڑھیں، ورنہ کہیں بھی اگر موقع مل جائے، مطاف میں کہیں بھی، مسجد میں کہیں بھی اگر آپ کو موقع ملے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ پھر، چونکہ آپ کو سعی کرنی ہے، اب سعی کے لیے جانا ہے، تو پھر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ حجر اسود کو جا کر بوسہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سیدھے صفا کی طرف بڑھ جائیں۔ صفا کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو، صفا کی طرف، پہاڑی کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھنا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ کہہ کر کہ میں اسی طرح شروع کرتا ہوں، یا پھر ہم اسی طرح شروع کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ صفا پہاڑی پر اوپر چڑھ جائیں اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اب آپ کو دعائیں کرنی ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا، یہ پوری دعا آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لازمی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد مزید آپ اپنی طرف سے دوسری دعائیں کریں گے، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، یا پھر جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہو اردو میں یا اپنی زبان میں آپ دعائیں مانگیں، پھر اس کے بعد وہی دعا پڑھیں، پھر اپنی دعائیں مانگیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بہرحال کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ کو کثرت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو مروہ کی طرف اترنا ہے، مروہ پہاڑی کی طرف بڑھنا ہے۔ مروہ پہاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جو سعی آپ کریں گے درمیان میں، یہاں بھی آپ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں گے، جو بھی دعائیں آپ کو مانگنی ہو آپ دعائیں مانگیں۔ صفا مروہ کے درمیان میں ایک مقام آتا ہے جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام 2 نشانیاں جو ہرے رنگ کی ہیں، وہاں آج کل ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اس مقام پر جہاں ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس مقام پر آپ کو چلتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ، دوڑنے کے سے انداز میں آپ کو چلنا ہے، ذرا تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو وہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صرف مرد حضرات، خواتین اپنی معمول کی رفتار چلیں گی، مرد حضرات ذرا دوڑنے کے انداز میں تیزی کے ساتھ چلیں گے اور دعائیں پڑھتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے۔ یاد رکھیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے نکل کر حجر اسود پہنچنے پر 1 چکر مکمل ہوتا تھا، اس طرح آپ کو 7 چکر مکمل کرنے تھے، لیکن سعی میں صفا سے مروہ پھر صفا 1 چکر ایسا نہیں ہے، بلکہ صفا سے مروہ پہنچیں گے 1 چکر مکمل ہوگا، مروہ سے صفا آئیں گے یہ دوسرا چکر، اسی طرح مروہ 3 صفا 4، پھر مروہ 5 صفا 6، پھر مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ اس طرح آپ کو 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے۔ تو صفا سے آپ مروہ کی طرف بڑھے ہیں، تو مروہ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے وہی دعائیں آپ کو کرنی ہیں جو دعائیں آپ نے یہاں کی، یعنی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ ایک تو وہی پڑھیں گے آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے درمیان میں اپنی طرف سے دعائیں مانگیں۔ یہی عمل آپ کو صفا مروہ، مروہ صفا دونوں جگہ پر آپ کو کرنا ہے۔ مروہ سے صفا پہنچتے ہوئے بیچ میں میلین اخضرین، ہرے رنگ کی جو لائٹیں ہیں، جو مقام ہے، وہاں پر آپ کو تیز رفتاری کے ساتھ گویا کہ دوڑنے کے انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اس طرح صفا سے مروہ ہو کر آپ صفا سے مروہ تک جب پہنچیں گے، 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، تو وہاں دعا کرنے کے بعد اب آپ کا عمرے کا آخری عمل باقی رہ جاتا ہے، وہ سر کے بال کٹانا یا سر کے بال مڈانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت آپ نے عمرے کی نیت کر کے احرام کا لباس پہن کر لبیک اللہم عمرہ کہا تھا، تو آپ حالت احرام میں آ گئے تھے، بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی تھیں، پابندیاں آپ پر عائد ہو گئی تھیں۔ ان پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو سر کے بال چھوٹے کرنے ہیں یا پھر سر کے بال منڈانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال چھوٹے کروانے والے کے لیے 1 دعا دی ہے، سر کے بال منڈانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ سر کے بال منڈائیں۔ اگر بال چھوٹے کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم ایک انگلی کے 1 پورے کے برابر آپ سر کے بال چھوٹے کریں گے۔ خواتین سر کے بال منڈائیں گی نہیں، بلکہ اپنے پورے بالوں کو جمع کر کے آخر سے 1 پور کے برابر، انگلی کے 1 پور کے برابر بال کو کاٹ لیں گے۔ اس طرح بال کاٹنے کے بعد یا سر منڈانے کے بعد آپ حالت احرام سے باہر آ گئے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور عمرے کے مسائل کو جاننے اور سنت کے مطابق عمرہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔